مذہبی طبقہ تو پھر کہیں تحمل کر جاتا ہے، لیکن یہ سیکولر لبرل جان بوجھ کر ایسی پوسٹیں کریں گے، بیان دیں گے شرارت کے طور پر کہ مسلمان زچ ہو جائیں۔ اللہ جی لتا کو جنت دے، کیوں دے؟ کیوں دے؟ میں نے پوچھا اس کو وہ چیز ہی کیوں دے جس چیز کی وہ قائل ہی نہیں، جہاں وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ سے کہ اللہ دے۔ اللہ نے، نبی نے کہا تھا یا اللہ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دے، اللہ نے کہا کس لیے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس لیے؟ 70 مرتن، 70 دفعہ بھی اگر آپ کہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اس کی مغفرت کی دعا کریں، میں آپ کی قبول نہیں کروں گا۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ منافق، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا، جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ جانے والا، مسجد نبوی میں رہتا تھا جہاں ایک نماز کی 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نبی محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے۔ آپ کے ہاں دین اس قدر سستا ہے یا اس قدر قانون خدا کا سستا ہے کہ جس قانون کی بنیاد پر دنیا ہمیں قتل کر رہی ہے؟ ہاں، یہ وہ طبقہ ہے جو دراصل آپ کا دانشور طبقہ ہے، جو دراصل یہ آپ کے کالم نگار، جو آپ کی نہ سیاسی راہ سیدھی ہونے دیتے ہیں نہ آپ کی دینی راہ کو سیدھی ہونے دیتے ہیں۔ یہ غامدی پروگرام ہے۔ میں کل غامدی مرے گا تو میں کہوں گا یا اللہ جس طرح کے جو حال تو لیڈی گاگا کا کرے نا، جو گانے گاتی ہے افریقہ کی ننگی ہو کے، یا اللہ وہ غامدی کا حال فرما۔ یا اللہ جس جگہ پر تو نے لتا کو بھیجا ہے وہاں امام حمید الدین فراہی کو پہنچا جن کے آپ پیروکار ہیں، اور اسی جگہ پر مولوی شبلی نعمانی کو پہنچا جہاں پر اس وقت کے وہاں کا پنڈت جو ہے دیا سنگھ رہتا ہے، وہیں پر اس کو پہنچا۔ تقابل کرتے بے شرم خورشید ندیم، تمہیں شرم نہ آئی؟ جب لوگ جب باتیں کرتے ہو تو فلسفوں کی، یہ پروگرام کرتا رہا ہے جیو پر الف اور شعور۔ آپ دیکھیں پرانے پروگرام تو شروع میں جیو چلتا ہوتا تھا، بڑا فلسفی سا بیٹھ کر بڑا بنتا ہے اس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قلم کو بیچتے ہیں، قلم فروش لوگ ہیں، خیالات کو بیچتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا تعلق؟ کیوں؟ وہ آپ کو سیڈ سانگ، جن لوگوں کے اوپر سیڈ سانگ وہ شروع میں گاتی تھی اور آپ پر وہ ایک سیڈنس طاری رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی سیڈنس میں آپ کو مزہ دیتی تھی، جس میں کہتی تھی وقت بہت برا ہے، حالات نے مجھے، اے دل تجھے قسم ہے کہ ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے ہو گزریں گزارنا، اے اللہ اللہ، لو آ گئی ان کی یاد، وہی نہیں ابھی تک آئے ہیں۔ جو گند مند ویر زارا کی طرح کی فلمیں بنا کر دل تو پاگل ہے، دل تو دیوانہ کر دیں، آپ گائیں۔ جن چیزوں نے آپ کی نسلوں کی جڑیں کھود دی اور آپ کو نبی کے مجاہد پتر بننے سے روک دیا، وہ چیزیں آپ ان کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم تو مسلمان رنڈیوں اور کنجریوں کا دیا ہوا ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ نور جہاں جو کچھ اندر کرتی رہی ہے یحییٰ خان کے ساتھ، اور آپ کا مشرقی پاکستان لٹ رہا تھا اور اندر بلو پرنٹ دیکھ رہا تھا، اور باہر اس کا پرسنل سیکرٹری دروازہ نوک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یحییٰ خان اندر اداکاراؤں کے ساتھ بیٹھا نیو بلو پرنٹ دیکھ رہا تھا۔ آپ کس پر روئیں گے؟ آپ کا دانشور طبقہ، دین آپ کس سے لیں گے؟ آپ کے مولویوں کو بدنام کر دیا گیا کہ مولوی تو جناب بڑے سخت ہیں، مولوی تو یہ ہیں، یعنی وہ طبقہ جو راہ حق پر لے کر، کچھ تو مولویوں کے کرتوت۔ اب آپ کے ہاں جو مولوی سیاست کرتا ہے اس کے ہاں آپ اسے کہتے ہیں یہ بکا ہوا ہے۔ اتنا پکے ہیں آپ اس بات پر کہ آپ نے آج تک تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ سنی سنائی بات ہے یا میں یہ جانتا ہوں یہ واقعی بکا ہوا یا نہیں بکا ہوا۔ کیسے بدلے گی آپ کی مذہبی حالت؟ ہر مرنے والی شخصیت پر، میرے مرنے کے بعد بھی یہ ہر مرنے والی پر یہی تبصرے ہوں گے۔ اس طرح یہ رو رہے ہیں، لتا سے فرصت ان کو ہو جائے تو کشمیر کی خبر لے لیں یہ جا کر کے کہ وہاں کتنی لتائیں ہیں مسلمانوں کی
جن کی روز آبرو ریزی ہوتی ہے اور جن کو 95 لاکھ لوگوں کو محصور کر رکھا ہے اس حرام خور مودی نے، یہ ہے آپ کی حالت۔ کیا کریں گے؟ کون ان ایشوز پر بات کرے گا؟ ہندوستان کی بلبل مر گئی، فلانی مر گئی، وہ 92-94 سال میں وہ اگر مر گئی ہے تو کیا ہوا؟ جلا کر راکھ بھی تو انہوں نے کیا ہے اور پھر اس کی راکھ ہوا میں اڑائی ہے۔ ان کا بس ہوتا تو یہ اس کو یہاں لا کر دفناتے، اس کا مزار بناتے، مائی لتا اس کا نام رکھتے اور اس کے بعد چڑھاوے چڑھتے۔ ہاں، یہ تو آپ کے ملک کی حالت ہے، سوگوار ہے۔ 7 ارب کی جائیداد چھوڑ کر گئی ہے، 50 روپے پہ اس نے کام شروع کیا ہے۔ آپ کس لیے غمزدہ ہیں کہ آپ کو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا؟ کیا آپ اپنے ملک کا سوچیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے ہماری مذہبی حالت۔ ہم کدھر کس محاذ پر آپ کہتے ہیں پوری اخبار روزانہ میرے پاس بیٹھے تو روز بھی خطبہ دوں تو کم ہے۔ کون ان ہاٹ ایشوز پر بات کرے گا؟ بچے تو آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے دین پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کون اس طرح سے آپ کو باخبر کرے گا؟ کون؟ تو رہ جائیں گے چند مٹھی بار اہل ایمان جن کو ہجرت کرنا فرض ہو جائے گی، وہ آپ کا یہاں شہر چھوڑ جائیں گے آخرکار۔ بدکاروں کی اس دنیا کے اندر آپ کیسے اپنی آواز سنا سکیں گے؟ اتنی فرصت مسلمانوں کے پاس، کوئی کھانے کھا رہا ہے، آپ کے بچے کھانوں پہ لگ گئے، اتنے فوڈ ولاگز بن گئے ہیں، روز ہر جگہ پہ ہزاروں نہاری کی ریسپیاں آ رہی ہیں۔ دلی کی نہاری کھاؤ، امریکہ کی کھاؤ، افریقہ اب نہاریاں ادھر بھی چلی گئی ادھر بھی چلی گئی۔ کھانوں پر فوڈ ولاگز بن رہے ہیں، کپڑوں پر بن رہے ہیں، جوتوں پر بن رہے ہیں، برتنوں پر بن رہے ہیں، طرح طرح کا کام مارکیٹ میں آ گیا ہے اور آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کون سی راہ اختیار کریں۔ اس کے لیے تبتل اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہمارے ساتھ جانے کے لیے۔ یہ ہے اس قوم کا المیہ۔ تو جناب خورشید، ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کا اشر مائیکل جیکسن، لیڈی گاگا، ہے جی، رکی مارٹن، جینیفر لوپیز، ہے جی، بریڈ پٹ، ان کے ساتھ کرے۔ جس جہنم میں اس کو جلائیں اس میں اللہ آپ کو بھی جلائیں۔ یہ کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہو، جس کو خدا رسول کافر کہہ دے، جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے۔ ہمارے ہاں تو مسلمانوں کو عذاب دیے جائیں گے خدا کی نام ماننے پر، جو خدا کوئی نہیں مانتے ان کو عذاب سے کیسے جان چھڑا دیں گے آپ؟ نبی نے کہا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کر دی وہ میری امت میں سے کب رہ گیا؟ فلیسا منا کی جا کر حدیثیں پڑھیں آپ۔ ہم تو اپنوں سے نکال رہے ہیں۔ مسلمان کلمہ گو جا کے جہنم میں جلیں گے، وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ فویل للمصلین الذین ہم یراؤن۔ ہمارے نمازیوں کے لیے بربادی، ہمارے اندر کے اعمال قبول نہیں ہو رہے۔ کجا جو خدا کو نہیں مانتا، شرک کیا، شرک کی اخیر حد ہے۔ مکے کے کافر ویسا شرک نہیں کرتے جیسے یہ بتوں سے۔ انڈیا اور بھارت سے پیار کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، ہمیں دو ایک ہونے چاہیے۔ یہ ہندوؤں کی ہاں ان کو رات کو وہاں اللہ وہاں رکھے گا جہاں پہ ہندو رکھے گئے۔ جس کو جس دین سے پیار ہوگا، جن لوگوں سے پیار ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کفر کے ساتھ نفرت کرنا سیکھیے، گناہ سے نفرت کرنا سیکھیے۔ یہ رند بنے ہوتے، تمہیں کیا پتا وہ کیا تھی، اس کی وہ جو پادا کہتی تھی وہ سادہ کے نیچے یوں تھا، گارے ماسا پادا نیسا پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں ہی تو پتا ہے کہ نفس اور شیطان کے یہ وہ فریب ہیں جو دلکش اور سننے میں اتنے پیارے ہیں کہ انسان اپنی زندگی اس میں تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کے اس دین کی جانب جہاں نجات ہے تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔